بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقولن احدكم عبدی وامتی کلکم عبید اللہ وکل نسائکم إماء الله ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتايا وفتاتي ولا يقل العبد ربي ولكن ليقل سيدي وفي رواية ليقل سيدي ومولاي وفي رواية لا يقل العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله۔ ناموں کے آداب رکھنے کے متعلق مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اپنے غلام اور اپنی باندی جو لونڈی ہے ان کو اس طرح نہ کہے، اپنے غلام کو یہ نہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اپنی باندی کو یہ نہ کہے کہ یہ میری بندی ہے، اس لیے کہ تم سارے کے سارے اللہ کے بندے ہو، اور تمہاری جو جتنی بھی عورتیں ہیں وہ اللہ کی بندیاں ہیں، تو تم اپنے غلاموں کو اپنا بندہ مت کہو، اپنی لونڈیوں کو اپنی جو ہے نا وہ بندی مت کہو، لیکن یہ کہو تم اپنے جو غلام ہیں ان کو غلام کے نام سے یاد کرو کہ میرا غلام، اور جو تمہاری لونڈی ہے ان کو جاریہ کہو یعنی لونڈی کہو، اب میری بندی مت کہو۔ اور اسی طرح جو غلام ہے وہ اپنے آقا کو اپنے مالک کو وہ رب نہ کہے بلکہ وہ اس کو سردار کہے۔ پہلے زمانے جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جن کے غلام ہوتے تھے یا جن کی لونڈیاں باندیاں ہوتی تھی تو وہ اپنے غلاموں کو کہتے تھے یہ میرا بندہ ہے یا یہ میری بندی ہے۔ شریعت نے جب شریعت آئی اس سے منع کیا کہ بھائی اس میں شرک کا پہلو نظر آتا ہے، اس میں شرک کی بدبو محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ بندے تو ہم سب کے سب اللہ کے ہیں، باندیاں یہ بندی ہیں یہ سب کے سب اللہ کی ہیں، بندہ بندے کا بندہ نہیں ہو سکتا، اس لیے غلام کے بارے میں غلام کا لفظ استعمال کرے اور لونڈی کے بارے میں لونڈی کا لفظ استعمال کرے، باندی کا لفظ استعمال کرے، بندی کا لفظ استعمال نہ کرے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے، قرآن کریم کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ جو تمہاری بے نکاحی ہیں عورتیں ہیں وہ اور نیک لوگ ہیں نیک مرد ہیں، تمہارے بندوں میں سے اور تمہاری لونڈیوں میں سے تم ان کا نکاح کرو۔ تو یہاں تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ تمہارے بندوں میں سے جو ہیں تم ان کا نکاح کرو، جو تمہاری بندیوں میں سے تم ان کا نکاح کرواؤ آپس میں۔ اب قرآن کریم میں تو انسانوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ انسانوں کے لیے بندوں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم اپنے بندوں کا نکاح کرو، اور یہاں حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے غلام کو اپنا بندہ مت کہو بلکہ اپنا غلام کہو۔ بظاہر ٹکراؤ ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے غلام کو اپنا بندہ یہ اگر تکبر کی نیت سے کہتا ہے یہ میرا غلام ہے یہ میرا بندہ ہے، تو یہ جو تکبر کی نیت اور تکبر کے لہجے میں کہتا ہے شریعت نے اس سے منع کی ہے۔ لیکن اگر تکبرانہ انداز میں نہیں کہتا، عاجزانہ انداز میں کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے اور مراد اس سے یہ کہ یہ میرا ماتحت ہے، تو اس کی پھر شریعت نے اجازت دی ہے جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو خیر ایسا پہلو اختیار کرنا، ایسا انداز اختیار کرنا جس میں تکبر کا پہلو ہو اور بڑائی اور تعلی جس کو بڑائی کہا جاتا ہے بڑائی کا پہلو ہو کہ سامنے والا یہ اس کو اپنے سے چھوٹا سمجھے، تکبر کا معاملہ کرے، اس کی شریعت نے پابندی لگائی ہے کہ اس طرح نہ کہے۔ اور غلام بھی اپنے آقا کو رب نہ کہے یہ میرا پروردگار ہے یہ میرا پالنے والا ہے، یہ نہ کہے بلکہ یہ کہے یہ میرا مالک ہے یہ میرا صاحب ہے، میں اس کے ماتحتی کے اندر رہتا ہوں، اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی ہمارا پالنے والا نہیں۔ تو شریعت قربان جائے شریعت پر کہ وہ اتنی چیزوں میں بھی باریکی سی دیکھتی ہے کہ کہیں کوئی شرک کا پہلو نہ پایا جائے، کہیں کوئی
ایسا پہلو نہ پایا جائے کہ جس میں اللہ کی توحید پر نعوذ باللہ ضرب لگتی ہو، شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ اگلی روایت ہے وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقولوا الکرم فإن الکرم قلب المؤمن۔ یہ ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ شراب کو کرم کہتے تھے، انگور کو کرم کہتے تھے، تو کرم کے معنی سخاوت کے آتے ہیں، تو یہ انگور کو کرم کہتے تھے اس لیے کہ انگور سے شراب بنائی جاتی ہے، تو اس لیے یہ انگور کو کرم کہتے تھے کہ بھائی یہ انگور بڑی سخاوت والی چیز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے شراب پی جائے گی تو یہ تو ہمارے لیے سخاوت کے دریا بہانے والے ہیں یہ انگور، اس لیے شریعت نے فرمایا کہ نہیں، تم انگور کو عنب کہو۔ اگلی روایت میں آتا ہے عنب عربی کے اندر انگور کو کہتے ہیں کہ تم اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال کرو، کرم استعمال نہ کرو۔ کرم تو ایمان والے کا دل ہوتا ہے، ایمان والے کا دل وہ سخی ہوتا ہے، انگور کو کرم نہ کہو، اس لیے کہ اس سے پھر کیا ہے انسان فوراً، پہلے زمانے میں یہ کفر کے زمانے میں تقریباً 200 نام شرابوں کے انہوں نے طے کیے ہوئے تھے، صبح کی الگ شراب ہے، شام کی شراب الگ ہے، دوپہر کی شراب الگ ہے، بارش کے موسم کی شراب کا الگ نام ہے، غم کے موسم کا نام الگ ہے، خوشی کے موسم میں الگ نام ہے، کڑکتی دھوپ جب ہو اس وقت الگ نام ہے۔ تو یہ انہوں نے موقع محل کے اعتبار سے الگ الگ شرابوں کے نام بنائے ہوئے تھے، تو اس لیے اگر یہ لوگ انگور کو کرم کہیں گے تو ان کو پرانا زمانہ یاد آئے گا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو یہ جب انگور کو کرم کہیں گے یار کرم لا کر دو، تو کہیں گے یار کرم سے مراد سخاوت ہے، اور سخاوت سے مراد یہ کہ اس سے شراب بنائی جاتی ہے، یار وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں اور سلیمان مل بیٹھ کر شراب پیا کرتے تھے، مل بیٹھ کر دو ناکام عاشق چھلکتے جام استعمال کیا کرتے تھے، تو وہ پچھلا زمانہ یاد آئے گا، ایسا نہ ہو دوبارہ انسان گناہوں کی طرف پلٹ کر نہ چلا جائے۔ اس لیے شریعت نے فرمایا کہ تم انگور کو عنب کہو، عنب وہ انگور کو کہتے ہیں، انگور کو سخاوت والا لفظ استعمال نہ کرو، اس لیے کہ ایمان والا اس کا دل ہی سخاوت والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موقع محل کی آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انتہائی حساس معاملہ ہے بچوں کے نام کے رکھنے کے اعتبار سے، اس موقع پر بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ ہم یہ نام کے رکھنے کا معاملہ طے کریں۔ اس میں آخر میں گزارش عرض کر دوں، ہمارے ہاں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو سب سے پہلے نام کے رکھنے کا جو اختیار ہے اور جو مکمل اختیار ہے شریعت نے، وہ اختیار اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا، ماں کو دیا ہے۔ اب جیسے بچہ ہوتا ہے دادا بھی ڈنڈا لے کے پہنچ جاتا ہے، اور نانا بھی موسیٰ علیہ السلام والا عصا لے کر پہنچ جاتا ہے، دادی تو پھر تو دادی ہے، اس کے سامنے تو کیا کہنے ہیں، وہ بھی آ جاتی، وہ جو کہتی اس گھر میں میری ہی چلے گی، نام میں رکھوں گی۔ اور پھر چچا بھی آ جاتے ہیں خیر سے، ماموں بھی آ جاتے ہیں، بھائی ایک چھوٹا سا بچہ آیا ہے یار اس کو کم از کم جینے تو دو، اتنے سارے امیدوار آ گئے ہیں۔ اب شریعت کہتی ہے کہ ماں نام رکھے، اس لیے کہ 9 مہینے کس نے سختیاں برداشت کی ہیں۔ کٹا کون ہے؟ آج کل تو دوائیاں ایسی کھلائی جاتی، سیزر کرو فوراً، کاٹ دو، بس بلیڈ لگا دو، کٹ گئی۔ بچے کی خاطر کٹی کون ہے؟ ڈرپیں، یہ مہینے 15 دن کی انجیکشن، دوائیاں، اور اس گرمی کے مہینے میں بلڈ پریشر ان کا شوٹ ہو جاتا ہے، اس کی دوائیاں، اس کی گولیاں، رات کو نیند نہیں آتی، یہ کون برداشت کرتا ہے؟ سارے مراحل برداشت کرے ماں، اور پھر آخر میں آ کر جو ہے نا وہ آ جائے، بھائی جب بچہ پیدا ہو جائے اور سارے کے سارے جو ہے نا وہ سلطانہ ڈاکو کی طرح کھڑے ہو جائیں، چلو بھائی نام اگر نہیں رکھا تو ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس بچے کی جو ماں ہے اس سے اگر پوچھے تو سب آنکھیں دکھاتے، ہاں اب وہ اتنے سارے بھیانک چہرے جب دیکھے گی وہ کہے گی اللہ کا واسطے میں ویسی کٹی ہوئی ہوں، جو کچھ کرتے ہو بھاڑ میں جاؤ رکھو۔ وہ بیچاری مجبوری میں کہتی ہے، دل سے نہیں کہتی ہے، تو کہتی ہے ہاں بھائی جو میرے سسر کا فیصلہ، جو میرے خاوند کا فیصلہ، جو وہ دل سے نہیں کہتی ہے۔ خاوند کو چاہیے، سسر کو چاہیے اس کو مجبور نہ کرے، اکیلے میں خاوند پوچھ لے کہ جو آپ پسند کریں گی نام، شریعت کی نگاہ میں وہ نام پسندیدہ بھی ہو، ایسا نہیں مائیکل رکھ دے،
چمکیلی رکھ دے، بجلی رکھ دے ماشاءاللہ سے، تو ایسے یہ نام پھر نہیں رکھے۔ اچھے نام ہو، صحابیات کے نام ہو، صحابہ کے نام ہو، اچھے ہوں، فوراً رکھ دیں۔ اگر ہاں وہ عورت اپنے خاوند کو دل سے اختیار دیتی ہے کہ جو آپ پسند کریں، میری خوشی آپ کی خوشی، ہم ایک ہی گھر کے فرد ہیں، اب خاوند جو نام رکھنا چاہے تو رکھے۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی رعایت کرنے کی، ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔